اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنت اللہ علی بے شمار. ویسے تو یہ خطبہ جو ہے بڑا مشکل کشاں تھا، یہ آپ لوگوں نے شاید پہلے سنا ہوگا، لیکن میں بیٹر ویسے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو نہیں پڑھا ہوا نا، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی کیوں نہ پڑھے. تو اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الافتخار، اور یہ ایک حافظ برسی صاحب، ان کی کتاب ہے کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین. اور یہ شروع کرنے سے پہلے مولانا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ سن لیجیے. وہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر سے فرمایا، یا سلمان یا ابو ذر، انا عبداللہ و خلیفۃ علی عبادہ، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا عبد ہوں اور اس کے لوگوں پر اس کا خلیفہ ہوں. لا تجعلونا اربابا، ہمیں اللہ نہ بناؤ، رب نہ بناؤ. وقولوا فی فضلنا ما شئتم، اور ہماری شان میں جو چاہو کہو. ولا تبلغونا کنہا ما فینا ولا نہایا، پھر بھی تم ہماری حقیقت اور اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے سامنے کچھ اس میں الفاظ آئیں تو مطلب یہ نہ سوچیں کہ بندہ غلو کر رہا ہے، یہ نصیری بن رہا ہے. اللہ کی بے شمار لعنت ان نصیریوں پہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو گھٹایا، کیونکہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے عبد اور اس کے خلیفہ سے بڑھا کے اللہ بنا دیا، اور وہ اس اللہ کو نہیں مانتے جو کہ علی کا بھی خالق ہے، علی کا بھی اللہ ہے. اور جس کو علی سجدہ کرے، جو اس کے خلاف بات کرے، ہم تو اس کو نہیں مان سکتے. تو مولا مشکل کشا کی بھی لعنت ایسے لوگوں پہ اور اللہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس کو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا تھا. کہتے ہیں انا اخو رسول اللہ و وارث علم ہی، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں اور ان کے علم کا وارث ہوں. انا قسیم الجنہ والنار بامر ربی، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حکم سے. انا صاحب الاعراف، میں اعراف کا صاحب ہوں. انا یاسوب الدین، میں دین کا سردار ہوں. اس کی تھوڑی سرکار میں وضاحت بعد میں کروں گا. بسم اللہ. انا ید اللہ مبسوطۃ علی عبادہ بالرحمہ والمغفرہ، میں اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جو اس کے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے ساتھ کھلا ہوا. انا باب الحطہ، من دخلہ نجا ومن تخلف عنہ ہوا، میں باب حطہ ہوں جس میں جو داخل ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے ہٹا وہ برباد ہو گیا. انا نور الانوار، میں نوروں کا نور ہوں. انا صاحب الجنات والانہار، میں جنات جمع ہے جنت کی، میں جنتوں کا صاحب اور انہار کا صاحب ہوں. کیا بات، ماشاءاللہ. اور پھر آگے فرماتے ہیں انا صاحب المیزان والصراط، صراط والمیزان، میں صراط اور میزان کا مالک ہوں. انا مزیل الکروب، میں کربوں کو دور کرنے والا ہوں. انا کاشف الخطوب، اور میں خطاؤں کو کرنے والا ہوں. جی بالکل، ماشاءاللہ، شکریہ. اچھا پھر فرماتے ہیں انا، اللهم صل على محمد وآل محمد. انا عالم القرآن، میں قرآن کا عالم ہوں. انا ترجم الوحی، میں وحی کا ترجمہ کرنے والا ہوں. انا لسان اللہ ناطق فی خلقہ، میں اللہ کی وہ زبان ہوں بولنے والی اس کے لوگوں میں. اور انا عین اللہ فی عبادہ، اور میں اللہ کی آنکھ ہوں لوگوں میں. اب اس کی تھوڑی سی تشریح، اور یہ تاکہ غلو کے زمرے میں نہ آئے. مطلب بالکل اللہ کا رسول کا بھائی ہوں
اور اس کے علم کا وارث ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ ہوں، شہر ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہاں پہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں وارث ہوں پیغمبر کے علم کا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ انا قسیم الجنہ والنار بامر ربی۔ اب اس بات پہ ایک مسند بن احمد بن حنبل لکھنے والے جو تھے، احمد بن حنبل نام تھا ان کا، ان کے بیٹے نے یہ بات سنی اور اس نے اس پہ اعتراض کر دیا۔ جس پہ اعتراض کیا اس نے کہا کہ جا کے اپنے باپ سے پوچھو، اور وہ شیعہ نہیں تھا۔ اس نے جا کے اپنے باپ سے کہا کہ میں یہ کہہ کہوں، یہ تو اللہ کا کام ہے جنت و جہنم تقسیم کرنا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ تو اس کے باپ نے بھی کہا کہ جس نے تم سے کہا ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ تم نے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی کہ علی مع الحق و علی و حق مع علی یدور حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہیں پہ مڑتا ہے جہاں جہاں علی مڑے۔ اور پھر وہ اپنے سے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہو جو علی کے ساتھ ہو، وہ حق پہ ہوگا، تو جو حق پہ ہوگا وہ کہاں پہ جائے گا؟ اس نے کہا جی جنت میں جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جو علی کے خلاف ہو وہ حق پہ نہیں ہوگا، تو جب وہ حق پہ نہیں ہوگا تو وہ کہاں جائے گا؟ اس نے کہا جہنم میں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا پھر ہوا نا علی قسیم النار والجنہ۔ نعرہ حیدری، صاحب الاعراف، اعراف پہ کھڑا ہوا صاحب، اعراف وہ مقام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے بینہم حجاب۔ جنتیوں اور اس سے پچھلی جو آیتیں ہیں نا اس میں یہ ہے کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے تو جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا ہوا، فہل وجدتم ما وعدکم ربکم، کیا تمہارے رب کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ پورا ہوا؟ یہ میں پہلے آپ کے لیے پڑھ چکا ہوں ویسے۔ تو پھر وہ جواب دیں گے قالوا نعم، ہاں بالکل ہوا۔ تو اس وقت ایک مؤذن ان کے درمیان اذان دے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ ظالم کون ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، ظالم لوگ وہ ہیں جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں اور اس پہ کجی اور ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی سبیل ہے مولا مشکل کشا۔ اس کے بعد یہ آتا ہے وَبَيْنَهُمْ حجاب، اور ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ہر ایک شخص کو، اس کے پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ اور اعراف پہ جو صاحبان ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے ائمہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مولا علی علیہ السلام اس طرح کہہ رہے ہیں اعراف کا صاحب ہوں، انا یعصوب الدین، یہ انتہائی سخت، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، اس لیے کہ یعصوب کسے کہتے ہیں؟ یعصوب سرکار وہی ہوتا ہے نا مکھی، شہد کی مکھی کی جو کوئین ہوتی ہے نا ملکہ، اسے کہتے ہیں یعصوب الدین۔ اور مکھی کرتی کیا ہے؟ وہ ہر ایک جو مکھی ہوتی ہے وہ شہد کی تلاش میں جب جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو یعصوب اسے سونگھتا ہے۔ اگر تو وہ نیکی سے ہو کے آئی ہے، پاک جگہ سے ہو کے آئی ہے، ناپاک جگہ پہ نہیں گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ یعصوب اس کے دو ٹکڑے کر کے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ ہے یعصوب الدین۔ تو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لیجئے ہم کہ یعصوب الدین ہے مولا علی علیہ السلام، لیکن زیادہ ڈرے مت، کیونکہ اس سے آگے انہوں نے کہا کہ انا ید اللہ مبسوطۃ علی عبادہ بالرحمہ والمغفرہ، میں اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جو کہ اس کے لوگوں پر، اس کے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے ساتھ کھلا ہوا۔ اگر سختی ہے تو پھر رحمت اور مغفرت بھی ساتھ آتی ہے۔ اور کہتے ہیں باب و حتہ، باب و حتہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، دوبارہ بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا تھا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور حتہ حتہ کہتے جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی
تم اور میں اس امت کے باب حتہ ہیں، یہاں پہ اپنا سر جھکا دیجئے اور ان کی ولایت میں ضم ہو جائیے، تو آپ کی تمام خطائیں بخش دی جائیں گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا غَيْرَ قَوْلِ الَّذِي، اور جو لوگ بھی ظالم ہیں وہ اس قول کو بدل دیں گے۔ ایسا ہی ایسا کہا، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے کہتے ہیں انا نور انوار، میں نوروں میں سے ایک نور ہوں۔ انا صاحب الجنات والانہار، میں جنات جنتوں کا اور انہار کا مالک ہوں۔ بے شک جو مالک ہے وہی تو تقسیم کرے گا نا۔ اچھا اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا صاحب الصراط والمیزان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی معتبر حدیث ہے جو کہ سنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پہلے خلیفہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ ماں صراط مستقیم، کیا ہے صراط مستقیم؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی رکو۔ کافی دفعہ انہوں نے پوچھا تو یہی جواب انہوں نے دیا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کے باہر بے صبرے تو بہت تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اگر دھیان سے وہ پڑھے نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قائم رکھ یہ بتا۔ اللہ نے پہلے کہا کہ صراط مستقیم اور اس کے ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ یہ وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اس کا انعام نازل ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی مغضوب ہوئے اور نہ ہی کبھی گمراہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت تطہیر کے مصداق جو لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ ہے وہ لوگ پاک و پاکیزہ، وہی ہیں جن کا راستہ ہے صراط مستقیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے نا تو پھر حضور نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیا پوچھ رہے تھے؟ تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو حضور نے مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ھذا الصراط المستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صراط مستقیم تو حضور ہونے چاہیے، علی کیسے صراط مستقیم؟ آپ تو علی کو بڑھاتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے اس کا مطلب ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ حضور آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، وہ کیسے بتائیں کہ میری اطاعت کیسے کرو۔ اس اطاعت کرنے کے لیے ایک ایسا مطیع چاہیے جس نے کبھی بھی حضور کی نافرمانی نہ کی، ایسی اطاعت کی ہو کہ جو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، کھانا کھاؤ، بھوکے رہو، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ تلواروں کے نیچے سو جاؤ، تلواروں کے نیچے سو جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اے سی لگا کے آپ کو بیڈ بچھا کے کہا جائے کہ اسی وقت سو جاؤ، اسی لمحے نہیں سو سکتے آپ، کیونکہ سونے پہ آپ کا اختیار اور آپ کا تصرف نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا وہ ہستی ہے کہ رسول اللہ جو حکم دے وہ اسی وقت من و ان پورا کیا۔ کبھی نہ سونے والا سو گیا، کبھی نہ سونے والا سو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا بات، صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا پھر اس کے بعد کوئی خاص چیز تھی؟ عین اللہ لسان اللہ، عین اللہ۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ لے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ بنا رہے ہیں، اللہ کے آنکھ بنا رہے ہیں، اللہ کی زبان بنا رہے ہیں، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ہمارا جو اللہ ہے نہ تو اس کا ہاتھ فزیکل، نہ اس کی آنکھ، نہ زبان، ماشاءاللہ۔ کیونکہ اگر کسی کے یہ چیزیں ہوں تو ایک جگہ پہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا ایک جگہ پہ کھڑا ہوا۔ دوسرا، ہمارے جو جسم کے مختلف اعضاء ہیں ہم ان کے محتاج ہیں، اللہ ہے بے نیاز پاک، ماشاءاللہ۔ اس لیے وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اس کے ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں۔ لسان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم نکلا اس زبان سے وہ اللہ کا حکم نکلا، اور اللہ کی آنکھ بن کے زمین پہ نگرانی کی، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور یہ تمام فضائل
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فردن دکھا دکھا کے بتائے تھے، اور یہ حسد کی وجہ سے لوگوں نے نہیں مانا۔ اب حسد ایک کتنی بری چیز ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ حسد ایک ایسی برائی ہے، ایسا گناہ ہے جو کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ ایسا ہی ہے نا، اور یہ حسد، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنا نقصان انسان کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر میں یہ کہوں کہ جی ان کے پاس تو X3 ہے، میرے پاس کیوں کار ہے، تو کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ؟ اگر خدا نہ خاصے ان کی کار چلی ہوئی جائے تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ اس کا حل بھی مولا مشکل کشا نے بتا دیا، کہاں کہاں یاد کریں گے مولا مشکل کشا کا۔ انہوں نے فرمایا کہ حسد سے بچو، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے کہ انسپیریشن جسے کہتے ہیں، انسپائر کرو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور مطلب اگر آپ کے پاس ہے تو میں بھی محنت کروں تو میں بھی لوں، آپ کی برباد نہ ہو مجھے نہیں مل جائے، یہ حل بتایا انہوں نے، اور یہ ہے تعمیری حل۔ اور اگر لوگ یہ کریں تو ہر ایک انسان ترقی کرے۔ لیکن لوگوں نے حسد کیا مولا علی علیہ السلام سے، اور اس ہستی کی باتوں کو اگنور کیا جس سے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ جو میں وہی کرتا ہوں وہی کہتا ہے۔ اور لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اگر لوگ اسی بات کو مان لیتے ہیں تو پھر وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ رسول جو علی کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے، جب اللہ نے اس علی کو اتنی فضیلتیں دی ہیں تو ہم اس کو مان لیں، لیکن نہیں مانا۔ اور پھر بعد میں بھی جو کچھ کیا، اور ذرا بھی شرم نہیں کی کہ ہمیں رسول دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رسول ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَاءَ بِكَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جب اس دن ہر ایک امت میں ان کے نفسوں میں سے شہید کو بلائیں گے، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ کے طور پہ بلائیں گے۔ اب کیسے کوئی بندہ دے سکتا ہے گواہی ہر ایک کی؟ اگر ایک عام انسان جیسا ہو، آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اسی وقت بھائی رضا نے کچھ کیا تو آپ نے دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا نا؟ وہ رسول آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک ہر ایک کا گواہ ہے، اور جو کچھ لوگوں نے کیا وہ بھی دیکھا انہوں نے، اور پھر اعتراضات بھی کیے، ان کے ہر ایک کام پہ اعتراض۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام جن کے ہم دن بنا رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام پہ اعتراض کہ انہوں نے صلح کیوں کی، امام حسین علیہ السلام پہ اعتراض کہ انہوں نے جنگ کیوں کی۔ آپ کس حال میں خوش ہو بھائی؟ حضور نے تو حکم دیا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں۔ اگر امام حسن علیہ السلام کی صلح، اب ذاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں، امام بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو وہ اسلام جسے بچانے کے لیے کربلا کا واقعہ پیش آیا وہ اسلام ہوتا ہی نہیں۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے تمام ساتھی غداری کر کے ان کو چھوڑ چکے تھے سوائے چند ایک کے، اور اس وقت اگر جنگ ہوتی تو چند ہی لوگ تھے وہ ختم، اور اس کے بعد معاملہ ختم۔ لیکن اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی معاویہ کے دل میں کہ اس نے صلح کی درخواست پیش کی، اور اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے خالی کاغذ رکھا کہ آپ شرطیں لکھ دیجیے، اور پہلی شرط لکھ کے سرکار نے بتا دیا کہ یہ قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا، اس نے کہا جی بالکل کروں گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا کر رہا۔ وہ بات جو 90,000 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نہیں منوا سکے۔ مولا علی علیہ السلام کیوں نہیں منوا سکے؟ ہاں، مولا علی علیہ السلام اشارہ کرتے تو سب کچھ ہو جاتا، صرف مطلب پریکٹیکل کی بات ہے۔ وہ امام حسن علیہ السلام نے ایک پیپر پہ اس سے منوا لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو بہت بعد میں کیا نا، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مظلوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس دن سے
غدیر کا اعلان کیا، امت نے حضور کی کوئی بات نہیں مانی، قطر نہیں مانی، بلکہ انہوں نے بستر پہ لیٹ کے جب کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم اور دوات دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو، اس حالت میں بھی امت کی فکر تھی کہ تم گمراہ مت ہو. وہ تو جا رہے ہیں لیکن امت نے کاغذ قلم دوات نہ دیا، اور اس کے بعد جب چلے گئے تو پھر کسی نے جنازہ تک نہ پڑھا. اتنی بڑی ہستی اور جنازے میں 7 یا 11 لوگ، کتنے بڑے شرم کی مقام ہے. اور جنازے کو چھوڑ کے حکومت سازی میں لگ گئے، اور حکومت سازی کرنے کے بعد جس بی بی سرکار کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر دنوں پہ آتی ہیں تو راتوں میں بدل جاتے ہیں. ان سے ان کا حق چھین لیا گیا اور ان کو دربار میں جھٹلانا پڑا، جھٹلایا گیا، اور بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، میں سچ کہہ رہی ہوں. ان کی بات کو جھوٹا کہا گیا، پھر ان کا دروازہ جلا دیا گیا، اور دروازہ صرف جلایا نہیں گیا بلکہ دروازے کو دھکا دیا گیا، اور ان کو دروازہ گرا بی بی کے اوپر، اور بی بی دروازے کے نیچے، اور دروازے کے اوپر سے مسلمان پھلانگتے ہوئے گئے. اور پھر کسی ظالم نے ان کے دائیں ہاتھ پہ ایسا درہ مارا کہ اس ہاتھ سے وہ تسبیح تک نہیں پکڑ سکتی تھی. اب تسبیح پکڑنے میں کتنی طاقت لگتی ہے، یہ ایک چھوٹی تسبیح ہے، اس کو پکڑنے میں کتنی طاقت چاہیے آپ کی، لیکن بی بی اپنے ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. اور پھر بی بی اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی تھیں تو رونے سے بھی تکلیف ہوئی، اور امام علی علیہ السلام سے انہوں نے آ کے کہا کہ بی بی سے کہو کہ یا دن کو روئیں یا رات کو روئیں. تو امام علی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عزا خانہ بنایا، اور مسلمانوں نے اس عزا خانے کو بھی گرا دیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا، اور صرف وہی لوگ تھے جو حضور کے جنازے میں آئے، اور رات کے وقت ایک غربت میں ان کو دفنانے کے بعد ان کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا، اور آج بھی ان کی قبر پہ کوئی نشان نہیں. یہ ہے مظلومیت بی بی سرکار، لعنت اللہ علی القوم الظالمین.